ایک مطلب ایک مرد، قوی مرد، طاقتور مرد، بہادر مرد قدم ہل جاتے ہیں اور ہل جائیں کہ جو قیامت بپا ہوئی ہوئی تھی، کجا اس کے کہ ایک معصوم سی ننھی سی کلی گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اور برہنہ پیچ کے اوپر، یعنی وہ تمام شہادتیں دیکھیں جو اٹ سیلف قیامت صغریٰ، پھر اس کے بعد وہ جو اونٹ پہ سوار کروا کے برہنہ پیچ پہ ظاہر شام کے بازاروں تک لایا گیا. صرف اتنا بتائیے وہ جو پاکیزہ عظیم ترین کردار ہے وہ کیا بتلا رہا ہے ہمیں؟ جناب جنید صاحب، یہ جو ذکر پاک ہے اور ان پاکیزہ ہستیوں کی جو بات ہے، اور پھر جب بیٹی تو ویسے ہی اپنے باپ کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن جب بات آئے ایسی بیٹی کی کہ جس کی ساری نسبتیں ہی شان والی ہوں اور حضرت امام علی مقام کی، تو انسان کا کلیجہ پھٹتا ہے ان تمام مناظر کو بیان کرنے یا ان کو سمجھنے میں. آپ کے بارے میں ویسے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ ایسی خوش نصیب صاحبزادی ہیں کہ جن کی شان میں امام علی مقام نے اشعار کہے ہیں. اللہ، جیسے ابھی ذکر ہوا، فرمایا کرتے لعمرک اننی لأحب دارا تحل بها سکینۃ والرباب احبہما وابذل جل مالی ولیس لعاتب عندی عتاب. یہ وہ شعر ہیں جو اپنی بیٹی کی شان میں، 4 سالہ اس خوبصورت شہزادی کی شان میں حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے اس گھر سے بڑا پیار ہے جس میں سکینہ اور رباب ہے. اور پھر آپ ان کے بارے میں بچپن سے ہی دیکھ لیا تھا کہ ان کے اندر کیا شان ہے اور کیا ان کو فیض ملا ہے. آپ فرمایا کرتے اما السکینہ فغالب علیہا الاستغراق مع اللہ. فرمایا میری یہ بیٹی جو ہے اس کی اور بھی شانیں ہوں گی، لیکن اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہے اور اس کی شب و شام اللہ کے ذکر میں اور اس کے جلووں میں بسر ہوتی ہے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے، آپ کا نام گرامی سرکار علیہ السلام کی والدہ کے نام مبارک پہ جو ہے وہ آمنہ کی نسبت، اصل میں آپ کا نام جو ہے وہ آمنہ ہے، لیکن اس کی حضرت سیدہ رباب جو ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی شخصیت پہ وہی جو استغراق ہے، اس کی کیفیت میں ہدوء ہے، اطمینان ہے، راحت نفسی ہے، ہر وقت ایک خاص کیفیت میں وہ رہتی ہیں، اس وجہ سے محبت سے ان کا نام جو ہے وہ سکینہ یا سکینہ دونوں. اچھا، آمنہ بھی رکھا گیا، آمینہ بھی مطلب جو ہے وہ کہا جاتا تھا اور امیمہ بھی آپ کو جو ہے کہا جاتا تھا. جی، یہ بالکل آپ کے یہ نام تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ امام ذابی نے جب جملے لکھے ہیں سیدہ سکینہ کے بارے میں تو کمال کر دیا. کہتے ہیں اما السیدہ سکینہ العفیفۃ الطاہرہ الشریفۃ المطہرہ کانت سیدۃ النساء عصرہا اکثرہن اخلاقا واحسنہن زہدا وعبادتا ذات فصاحت وبیان ولہا الحسن الوافر والعقل الراجح. کہتے ہیں کہ یہ سیدہ سکینہ وہ ہیں جو طاہرہ بھی ہیں، مطہرہ بھی ہیں، اور یہ اس گھرانے سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رجس کو دور فرما کے ان کو ہمیشہ کے لیے پاکی عطا فرما دی ہے. اور فرمایا یہ صرف اس پاکی کی شان کی عامل نہیں ہے بلکہ عبادت میں، زہد و تقوی میں، تہجد گزاری میں، علم کے اندر. اور پھر یہاں پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سیدنا امام علی مقام کی شہادت کے بعد مختلف درباروں میں کھڑے ہو کے جو خطبات آپ نے دیے ہیں، جو گفتگو کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیت نبوت کی شہزادی بول رہی ہے، امام علی مقام کی بیٹی بول رہی ہے. اس میں وہ جرت ہوتی، اس میں وہ استدلال کی قوت ہوتی، اور اس میں آپ اس طرح گفتگو فرمایا کرتی تھی. یہ آپ کی وہ ساری شانیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ پاک میں تشریف لے گئیں اور وہاں جو آپ نے زندگی گزاری، اب بعض لوگ یہ ذکر کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ نے ان کو شعر کی طرف نسبت کر دی، وہ تو شاعرہ نہیں تھی. حالانکہ یہ ایسی بات درست نہیں ہے، کیونکہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت میں اور فراق کی کیفیات میں شعر و سخن سے وابستگی قائم ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ اعتراض کیا جائے.